جاؤ میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، نکال کر لے لو۔ ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا۔ میں ہوں شکیل الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی، اور آج ہم حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے چند اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ جانتا ہو اور ان کی سیرت کے اہم ترین واقعات جاننے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو، لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ بات نہیں جانتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رومی نہیں تھے بلکہ خالص عربی النسل تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اپنے خدام اور حفاظتی دستے کے ہمراہ اپنے لخت جگر صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر سیر و سیاحت کی غرض سے عراق کے خوبصورت مقام سنا نامی بستی کا رخ کیا۔ وہاں ابھی یہ پہنچی ہی تھیں کہ روم کے لشکر نے اس بستی پر حملہ کر دیا، ان کے تمام حفاظتی دستوں کو قتل کر دیا، سب مال و متاع چھین لیا اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت اور سنہرے بالوں والا ایک جاذب النظر اور دلکش بچہ تھا۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا۔ وہ بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ ان کی حالت ان 1000 غلاموں کی سی تھی جن سے روم کے محلات بھرے ہوئے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے اور اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ عربی زبان تقریباً بھول ہی گئے تھے، لیکن یہ احساس بدستور قائم تھا کہ میں عربی النسل ہوں اور صحرائی باشندوں کی اولاد ہوں۔ انہیں اپنی قوم سے جا ملنے کا شوق بدستور قائم تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ عنقریب جزیرہ نماء عرب کے شہر مکہ میں ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائے گا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی کی زنجیر توڑ کر بھاگنے کا موقع ملا اور آپ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ زبان کی لکنت اور سنہری بالوں کی وجہ سے باشندگان مکہ آپ کو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر تجارت شروع کر دی، جس میں انہیں بہت نفع ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں بہت سارا مال جمع کر لیا۔ تجارتی مصروفیات کے باوجود حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانی نجومی کی وہ بات نہ بھولی جو انہوں نے اپنے رومی آقا کی زبان سے سنی تھی کہ عنقریب مکہ معظمہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اکثر اپنے دل میں سوچا کرتے کہ یہ سنہری موقع مجھے کب نصیب ہوگا، مجھے کب اس نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب مل گیا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید باری تعالیٰ اور ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، عدل و انصاف اور معروف کا حکم دیتے ہیں، فواحش اور منکرات سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ وہی ہیں جسے لوگ صادق و امین کے نام سے پکارتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا ہاں۔ پوچھا ان کی رہائش کہاں ہے؟ بتایا گیا صفا کے پاس دار ارقم میں، لیکن ذرا احتیاط سے جانا، کہیں قریش تمہیں ادھر جاتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ دیکھنا اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم وہاں گئے ہو تو تمہارا جینا دو بھر کر دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشندگان مکہ سے نظریں چراتے ہوئے تاروں کی روشنی میں دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی دروازے پر کھڑے ہیں۔ پہلے تو گھبرا گئے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ پہلے ہی سے ایک شناسائی تھی، پوچھا عمار کیا ارادے ہیں؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو دار ارقم میں داخل ہو کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کا پیغام سننے کا مشتاق ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میرا ابھی یہی ارادہ ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا واہ، تو پھر آئیے دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اندر چلتے ہیں۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کے ارشادات سنے تو نور ایمان سے دونوں کی سینے منور ہو گئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ قریش کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مدینہ منورہ کی ہجرت کا حکم دیا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن جب قریش کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکے کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مالی تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت سے فرصت میسر آئے، کیونکہ نگاہوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کی تعاقب میں رہتیں۔ بالآخر انہیں ایک ترکیب سوجی، ایک خنک رات میں قضاء حاجت کے بہانے اپنے گھر سے نکلے، پھر گھر میں واپس داخل ہو گئے۔ یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا۔ جب آپ کی اس اضطرابی حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، مبارک ہو، لات و عزا نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے بستروں میں جا کر لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال کو بھانپ کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی ساتھ پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کی آہٹ سنی تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور تیر نکال کر کمان میں چڑھا کر کہنے لگے، اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے میرے پاس تیر موجود ہیں۔ تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑانا شروع کر دوں گا۔ یہ مار کا آرائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ آپ کی یہ جرأت مندانہ بات سن کر ایک شخص قریش میں سے بولا، لات و عزا کی قسم، ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ جب تم یہاں آئے تو مفلس و قلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ آپ نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کر دو تو ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، نکال کر لے لو۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئے اور آپ کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے مدینہ منورہ کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مال و دولت ضائع ہونے کا ان پر کوئی غم نہ تھا۔ راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں موزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی اور چاق و چوبند ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر سوئے منزل روا دوا ہو جاتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی قبا پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابو یحییٰ، سودا نفع بخش رہا، سودا بہت ہی مفید رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، یقیناً یہ خبر آپ کو جبریل علیہ السلام نے دی ہے، بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا۔ وحی الہی نے اس کی تصدیق کر دی، جبریل امین اس پر شاہد ٹھہرے، کیونکہ وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات لے کر نازل ہوئے تھے۔ انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔